اٹھیں گے علم ہوگی عزاداری یہ سرور. توجہ ہے نا سب کی ذرا. تھوڑا سا پہلی دفعہ عزا خانے میں آیا ہوں, ذرا تھوڑا سا ایسا ماحول دیجیے گا کہ میرا موڈ بن جائے. تھوڑا سا اٹھیں گے علم ہوگی عزاداری یہ سرور, مفتی تیرے فتووں سے دبے ہیں نہ دبیں گے. بڑی مہربانی آپ کے بولنے کا شکریہ. اٹھیں گے علم ہوگی عزاداری یہ سرور, مفتی تیرے فتووں سے دبے ہیں نہ دبیں گے. ہم شہ کے عزادار ہیں سجاد کے نوکر, ہم شہ کے عزادار ہیں سجاد کے نوکر, کانٹے بھی بچھاؤ گے تو کانٹوں پہ چلیں گے. بڑی مہربانی ہے, بہت بڑی مہربانی. آپ کے بولنے کا شکریہ. بی بی آپ سے راضی ہو. بی بی سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے آپ کو جو ذہنوں میں حاجتیں لیے بیٹھے ہیں وہ اس فرش اعضاء کے صدقے وہ تمام حاجتیں پوری ہوں. اٹھیں گے علم ہوگی عزاداری یہ سرور, مفتی تیرے فتووں سے دبے ہیں نہ دبیں گے. ہم شہ کے عزادار ہیں سجاد کے نوکر, کانٹے بھی بچھاؤ گے تو کانٹوں پہ چلیں گے, اور تم تیر و کماں آؤ گے میدان میں لے کر. توجہ فرمائیے گا. اٹھیں گے علم ہوگی عزاداری یہ سرور, مفتی تیرے فتووں سے دبے ہیں نہ دبیں گے. ہم شہ کے عزادار ہیں سجاد کے نوکر, کانٹے بھی بچھاؤ گے تو کانٹوں پہ چلیں گے, اور تم تیر و کماں آؤ گے میدان میں لے کر, ہم ایک تبسم سے فقط وار کریں گے. ہم ایک تبسم سے فقط وار کریں گے. ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے. ایک ذرا جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے بآواز بلند ذرا. بڑا قیمتی 4 مصرعے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا. میری حوصلہ افزائی میں بولنا میرے بھائیو. ہاں, یہ نہیں دیکھنا کہ تعداد کم ہے, ہمارا تو ایک بھی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے. ہاں, تعداد کو ماننے والے ہم ہیں ہی نہیں. ہم تعداد کو کہیں نہیں گنتے, ہم گنتے ہیں عقیدت کو, مودت کو. ہاں, ہم ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا, بنے ہیں توجہ بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا. ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا تائید کریں نا. یہ جو سر ہلاتے ہیں نا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سر تائید میں ہل رہا ہے کہ تنسیخ میں ہل رہا ہے. ہاں, ذرا ہاتھ ہلا کے بولیں گے تو مجھے پتہ لگے گا کہ نہیں لطف آ رہا ہے. ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا, بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا. اور جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں, جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں, جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا. جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا. 4 مصرعے اور سماعت فرمائیے گا. ایک دفعہ مل کر عظمت مولا حسین علیہ السلام پہ بلند ترین صلوات پڑھیے. یوں تو بڑے
कीमती मिसरे हैं मेरे में, बहुत कम पढ़ता हूँ, ख़ास जगहों पे पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चूँकि पहली दफ़ा आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तारुफ़ इतना अच्छा हो ताकि आप मतवज्जो हो जाएं, ताकि आपको पता लगे कि ये कुछ सुनाने आया और हमने कुछ सुनना है। तवज्जो, हाँ, ये अमानतें हैं ना बीबी ज़हरा की तरफ से, सैयदा की तरफ से अमानतें हैं, हमें जो आपकी हैं वो आप तक पहुँचानी हैं। अब ये आपका पार्ट है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप कैसे अपनी अमानतें वसूल करते हैं। शेर सुनिएगा 4 मिसरे कि यूं तो हर एक नबी ने दिए इम्तिहान, मगर तारीख़ पढ़ने वाले हैं, तारीख़ के एक एक वर्क पे आपकी तवज्जो है, आपकी नज़र है। शेर सुनिएगा कि यूं तो हर एक नबी ने दिए इम्तिहान, मगर एक वक्त वो भी आया कि सबने कहा कि बस। भाई सलाम है उस बंदे को जो बस समझ के बोल रहा है। हाँ, जी आप। यूं तो हर एक नबी ने दिए इम्तिहान, मगर एक वक्त वो भी आया कि सबने कहा कि बस। बोला मेरा हुसैन, खुदा और इम्तिहान। बोला मेरा हुसैन, खुदा और इम्तिहान, लेकिन मेरे हुसैन से रब ने कहा कि बस। लेकिन मेरे हुसैन से रब ने कहा कि बस। सलावत पढ़ी बाद बुलंद। ज़रा फिर भी बुलंद तरीन सलावत पढ़िए ज़रा। चाह रहा हूँ कि अभी चूँकि ये तारुफ़ी सिलसिला है, कल फिर इंशाअल्लाह हाज़री इसी इमाम बारगाह में है। पहली दफ़ा आपकी इस दयार में, आपके इस खूबसूरत इमाम बारगाह में बहुत खुशी हुई देख के। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत इमाम बारगाह बना है। बस दुआ ये है कि खुदा इसे शाद व आबाद रखे और यहाँ के मुमिनीन हैं उन सबको तौफ़ीक दे के वो सब इस इमाम बारगाह की रौनक बने। क्योंकि हाँ, रौनकें मोमिनीन से होती हैं। अल्लाह मोमिनीन को सलामत रखे। एक दफ़ा सबकी सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत। बुग़्ज़े हैदर, समात फरमाइएगा, बड़ा कीमती कलाम है। मैं आपके अज़हान के हवाले कर रहा हूँ। पूरी मैंने इस कलाम का इंतखाब इसलिए किया है कि आपकी समातों पे भरोसा करते हुए अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, देखते हैं आप कैसे इस अमानत को वसूल करते हैं। समात फरमाइएगा कि बुग़्ज़े हैदर की दीमक जिसे चाट ले, बुग़्ज़े हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं।
میرے دوستوں میرے پاس لفظ ہوتے ہیں، ہاں سر کا صرف سہارا لیتا ہوں، ہاں باقی میں مصرے سناتا ہوں اپنے سامعین کو، لفظ سناتا ہوں، ذرا لفظوں کی گارنٹی ہے، سر کا کوئی اعتبار نہیں۔ سماعت فرمائیے گا کہ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، اور جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ بڑی مہربانی جی آپ بھائی سلامت رہیں کہ جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، شعر پیش کر رہا ہوں کہ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا۔ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا۔ لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک فلک رسا نعرہ بولو حیدری، ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حیدری، ایک حیدری صلوات پڑھو بآواز بلند۔ شعر بڑی جلدی سے میں نے پڑھ کے گزر جانا ہے، جس نے سمجھنا اس کی اپنی مرضی، جو نہ سمجھا وہ گھر جا کے سمجھ لے کہ اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہیں، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں۔ بسم اللہ۔ یا سلامت رہیں، آباد رہیں کہ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ اور میرے عزیزو 3 شعر میں نے پڑھ دیے۔ ہاں میں اکثر جگہ جب یہ کلام پڑھتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں، چونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں اس لیے مجھے کہنا پڑے گا کہ کسی بھی مسلک کا شاعر ہو، کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو، 3 مصرے کہہ کے کہتا ہے چوتھے پہ توجہ، ایسا ہی ہے نا؟ 3 مصرے پڑھ کے کہتا ہے چوتھے پہ توجہ، تو 1400 سال سے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چوتھے پہ توجہ۔ اب سلام نہیں ہے اس بندے کو جو بولا ہے، جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، بولے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ سلامت رہیں، آواز رہیں۔ اب میں بھی آپ سے یہی دستبستہ خدائے حسین کا واسطہ کہ چوتھے پہ توجہ، چوتھا آپ کے لیے ہے، 3 میں نے پڑھ دیے، چوتھا آپ کے لیے، سنیے گا ذرا۔ ہاں کہ یہ شرف، پھر توجہ ذرا،
کہ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ چھپانے کے لائق نہیں۔ اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دی، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں۔ اور یہ شرف بس، توجہ فرمائیے گا، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، سمجھ کے بولنا یہ آپ کا کام ہے۔ یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا۔ پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، سب علم پہ سجانے کے لائق نہیں۔ اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، خدا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ان ہاتھوں کو۔ یہ اٹھنے والے ہاتھ آباد رہیں، شاد رہیں، سخی رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ بلند السلام، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے ذرا۔ ایک خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، منقبت کے ایک قصیدے کے، سماعت فرمائیے گا اور اسی طرح مل کے محبتوں سے نوازیے گا۔ مصرے بڑا قیمتی شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ زندہ غم حسین کا، زندہ غم حسین کا، سماعت فرمائیے۔ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے۔ بتاؤں کیا معجزہ ہے، سنیے گا۔ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ میں نے گزارش کیا، میرے پاس لفظ ہے میرے بھائیوں، لفظ سننے ہیں۔ عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، زندہ غم حسین کا۔ شکریہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیے گا، کسی قابل ہو تو پھر بولیے گا حوصلہ افزائی میں۔ کہ ہوتا ہے، خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ نظر بد سے بچائے آپ کے گھروں کو، اور جن کے چھوٹے گھر ہیں مالک مجلس اعضاء کے واسطے بڑے گھر عطا فرمائے، اور جن کے بڑے گھر ہیں انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ گھروں میں مجلس اعضاء کروائیں۔ توجہ فرمائیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، توجہ ہے نا، گھبرائے تو نہیں۔ ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر،
نزول اس مکان پر جس گھر میں جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے. بسم اللہ. علامہ حافظ کاظم صاحب تشریف لائے ہیں اور مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے. علامہ صاحب اجازت ہے پڑھوں میں؟ بڑی مہربانی، شکریہ جی، بڑی مہربانی، شکریہ. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی نے آج مجھے پورے پاکستان میں پڑھنے کا موقع فراہم کیا ہے. پورے پاکستان میں جاتا ہوں، یہ سب علماء کی دعائیں ہیں اور میں ہمیشہ ان علماء کی دعا کے لیے کلام پڑھتا ہوں. میں کوئی ایسا شعر اس میں نہیں پڑھتا جس میں جو علماء کو اچھا نہ لگے. داد کے لیے مقصد ہی نہیں ہے. مقصد تو ہے میسج جائے، مقصد تو ہے پیغام جائے. چونکہ ان کو سن کے میرے اوائل سے یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. علامہ حافظ کاظم صاحب اللہ سلامتی عطا فرمائے. شروع جب مجھے الف بے نہیں آتی تھی تب سے یہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند ترین صلوات پڑھی. میں شعر آپ کے حوالے کروں جی، سنیے گا ذرا. کہ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. اب شعر سنیے گا کہ اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. بڑی مہربانی، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حیدری. کہ کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ نام یزید ہو گیا دنیا میں بے نشان، نام یزید ہو گیا، توجہ، دنیا میں بے نشان، نام یزید ہو گیا دنیا میں بے نشان، زندہ مگر علم بھی ہے اور تعزیہ بھی ہے. اچھا، مجھے احساس ہے وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے. میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، باقی شعر اس کلام کے چھوڑ رہا ہوں. اگر کل موقع ملا تو سنا دوں گا، نہیں تو پھر کبھی سنا دوں گا. لیجیے آخر جی جہاں بیٹھے ہیں نا، میں سنا رہا ہوں یہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا. سماعت فرمائیے گا. شعر پیش کر رہا ہوں کہ وہ درسگاہ، توجہ کرنا، بڑا قیمتی شعر ہے جو آپ کے حوالے میں کرنا آج. اس سے قیمتی شعر میرے پاس آج ہے نہیں. توجہ فرمائیے گا. وہ درسگاہ مجلس شبیر ہے جہاں، وہ جاؤ یونیورسٹیوں میں جاؤ بڑے بڑے لائبریریوں میں جاؤ، ہاں جاؤ بڑے بڑے کالجز میں جاؤ، کوئی نہیں روکتا. لیکن سنو، وہ درسگاہ مجلس شبی، بڑے بڑے آرٹیکل پڑھو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں لیکچر پڑھو، لیکچر سنو، لیکچر دو، آرٹیکل پڑھو، اگر آرٹیکل لکھو. لیکن سنو، وہ درسگاہ مجلس شبیر ہے جہاں، وہ درسگاہ مجلس شبیر ہے
فلسفہ بھی ہے. اب اس کا لطف لیتے رہنا، گھر جا کے بھی عاصم مغل کو داد دے دینا، شعر بڑا پڑھ دیا اس نے. زندہ محرم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے. بس عزادارو، یہ رونے کے دن ہیں، رلانے کے دن ہیں. ہاں، عالم محمد کو قید کر لیا گیا. ہاں، مولا سجاد کو مدینہ میں مولا سجاد کے پاس ایک سائل آیا. اس نے آ کے کہا مولا سجاد مجھے سخی عباس کی کوئی فضیلت سنائیے. سخی عباس کا نام آنا تھا عزادارو. مولا سجاد نے سر پہ ہاتھ رکھا، کھڑے ہو گئے. کچھ دیر بعد پھر اس شخص کے لبوں سے مولا عباس کا نام جاری ہوا. مولا سجاد نے پھر سر پہ ہاتھ رکھا، پھر کھڑے ہو گئے. کچھ لمحے گزرے، اس شخص نے پھر کہا مولا مجھے کوئی سخی عباس کی فضیلت بیان کریں، کوئی سخی عباس کی فضیلت سنائیں. مولا نے پھر سر پہ ہاتھ رکھا، کھڑے ہو گئے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں کیا کروں، مجھے سخی عباس سے محبت ہی بڑی ہے، مجھے سخی عباس سے الفت مودت ہی بڑی ہے، لیکن میں شرمندہ ہوتا ہوں مولا جب میں نام لیتا ہوں سخی عباس کا آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا نے کہا تو قیامت تک نام لیتا رہے گا نا میرے چچا کا، میں قیامت تک کھڑا ہوتا رہوں گا. ہاں، اس لیے اس نے کہا مولا اتنی فضیلت سخی عباس کی. مولا نے کہا ہاں اس لیے کہ روز عاشورہ یہ ساری کائنات میرے بابا حسین کی پناہ میں تھی، لیکن میرا بابا حسین میرے چچا عباس کی پناہ میں تھا. اجرکم الزہرا. بس ہائے ذرا کرتے آنا. عزادارو 11 محرم کو بیویوں کو قید کر دیا گیا. ہاں، اور مقتل سے گزارا گیا. مقتل سے بیویوں کا گزر ہوا. ہر بیوی اپنے اپنے پیارے کی لاش پہ گری. ہاں، زینب نے مولا حسین کی لاش پہ خود کو گرایا. اب یہ مت پوچھیے گا کہ زینب کیسے گری. یہ سوال اٹھا، تاریخ نے یہ سوال اٹھایا کہ زینب مولا حسین کی لاش پہ کیسے ناکے سے گری. اور جواب یہ آیا، عارف نے جواب دیا کہ زینب مولا حسین کی لاش پہ ایسے گری کہ جیسے مولا عباس گھوڑے سے گرے. ہاں، کہ جب میرا مولا عباس گھوڑے سے گرا، مولا عباس کے بازو نہیں تھے، اور جب زینب حسین کی لاش پہ ناکے سے گری زینب کے بازو بندھے ہوئے تھے. اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا. عزادارو 13 محرم کو ان بیویوں کو کوفے کے دربار میں لایا گیا. ہاں، وہ بیویاں کہ جن کے گھر وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ بیویاں کہ جن کے دروازے پر جبریل آ کے رک کے سلام کرتا تھا، وہ بیویاں جن کے دروازے پر میرا رسول آ کے سلام کرتا تھا، وہ بیویاں کہ جن کے دروازے پہ ملائکہ اترتے تھے، 18 گھنٹے کھڑی رہی. اجرکم ملا. بس ہائے کرتے آنا، ذرا ہائے کرتے آنا. ہاں، مولا خوش ہوتے ہیں اس مومن سے، مولا راضی ہوتے ہیں اس مومن سے جو ان کے مصائب سن کے بلند آواز سے گریا کرتا ہے. 18 گھنٹے عزادارو یہ بیویاں کوفے کے دربار میں کھڑی رہیں. پھر تعارف ہوا، ایک ایک کا تعارف کروایا گیا. چھوٹی فاطمہ ہے نا ساتھ، چھوٹی سیدانی ہے نا چھوٹی. ظالم نے پوچھا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. ظالم نے پھر پوچھا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. ظالم طیش میں آیا. مولا سجاد نے رو کے کہا او ظالم، میری بہن کے گلے میں رسی اتنی سختی سے باندھی گئی ہے کہ وہ بول تو رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. عزادارو رسی کو کھولا گیا. ظالم نے پوچھا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے کہا میرا نام فاطمہ ہے، میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا. ہاں، عزادارو اتنے میں دربار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک قیدی کو لایا گیا. قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا. قیدیوں کی جھنکار سے دربار گونجا. قیدی آیا. ظالم نے قیدی سے کہا اے قیدی، اگر ہم تجھے کہیں کہ آج حسین ہمارا مہمان ہے تو تجھے کیسا لگے گا؟ اگر ہم تجھے کہیں کہ آج حسین ہمارے پاس ہے تو تجھے کیسا لگے گا؟ قیدی نے گرج کے یہ کہا خاموش، کہاں شرابی کا دربار، کہاں میری آقا زادی بطول کا بیٹا حسین. ظالم کو طیش آیا.
دربار میں تشت رکھا تھا، تشت پہ سر حسین تھا، سر حسین پہ کپڑا تھا، ظالم نے کپڑا ہٹایا، قیدی نے سر حسین دیکھا، قیدی کو جلال آیا، قریب کھڑے ایک سپاہی کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، ان قریب تھا کہ قیدی حملہ کرتا کہ کسی نے پیچھے سے کندھے پہ قیدی کے ہاتھ رکھا، قیدی نے مڑ کے دیکھا، آواز آئی چچا مختار پیچھے مت دیکھنا، زینب ننگے سر کھڑی ہے۔ بس عزادارو یہ زینب کا نام آنا تھا کہ قیدی نے رو کے کہا اے سجاد چچا عباس کہاں ہے؟ مولا سجاد نے رو کے کہا چچا مختار میرا چچا عباس تو فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا۔ قبلہ حافظ صاحب رضا صاحب کو ہم اس پیش قدر پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابا جبران صلوات۔ علی جانے علی کا کام جانے، علی جانے علی کا کام جانے۔